الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی، کل نماز فجر کے بعد ہم نے سورۃ الماعون کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا. کل پہلی آیت کی تفسیر سماعت کی ہے. آج سورۃ الماعون کی دوسری آیت کو ملاحظہ کریں گے اور اس کی تفسیر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن المقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. ترجمہ کنز الایمان. پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اللہ اکبر. تفسیر صراط الجنان. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاقی حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. سبحان اللہ اکبر. اس آیت میں کفار کا یتیموں کے ساتھ سلوک بیان کیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے یتیموں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات ملاحظہ کیجیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ یتیموں کے سرپرستوں سے ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. ترجمہ کنز العرفان. اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے. اور ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. ترجمہ کنز العرفان. اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو. اور ارشاد فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ترجمہ کنز العرفان. اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے. تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں. اور ارشاد فرمایا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ترجمہ کنز العرفان. بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. اللہ اکبر. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. اللہ اکبر. اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو کسی یتیم کے سر پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو اس کے لیے ہر اس بال کے عوض نیکیاں ہوں گی جس پر اس کا ہاتھ پھرے، اور جو اپنے پاس رہنے والے یتیم لڑکے یا یتیم لڑکی سے بھلائی کرے تو جنت میں اور وہ ان کی طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی 2 انگلیاں ملائیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملائیں۔ کفار کے طرز عمل اور اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شخص بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ بچوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے جو اقدامات دین اسلام نے کیے اور جو احکامات دین اسلام نے دیے ان کی مثال کسی اور دین میں نہیں مل سکتی۔ بے شک سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، یہ جو دوسری آیت ہے ہم نے سماعت کی ہے سورۃ الماعون کی، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پھر وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ یتیموں کے متعلق آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ پچھلے کل ہم نے سماعت کیا ابو جہل کا ایک واقعہ کہ وہ کس طریقے سے ایک یتیم کو دھکا مار کر بھگا دیتا ہے، اس یتیم کے مال کو غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ جو کفار و مشرکین ہوتے ہیں ان کا اخلاق یتیموں کے لیے کس قدر ہوتا ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ یتیموں کو دھکے مارتے ہیں۔ بلکہ رب کریم کا بھی فرمان عالی شان ہے، کئی مقامات پر آپ نے سماعت کیا یتیموں کے بارے میں، کئی مقامات پر آیتیں نازل ہوئی ہے ان کی بھلائی کے لیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی ان کے بھلائی کرنے پر فضیلت بیان فرمائی ہے اور ان پر ظلم کرنے پر وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مسلمانوں میں بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش ہوتی ہو اور اس کے ساتھ حسن و سلوک کیا جاتا ہو، اس سے اخلاق کے ساتھ پیش ہو، اس یتیم سے بغض و کینہ کو دور کر کے جس طریقے سے اپنی اولاد سے انسان محبت کرتا ہے اس یتیم سے بھی محبت کرے تو وہ مسلمانوں میں بہترین گھر کہلاتا ہے۔ اور سب سے بدترین گھر مسلمانوں میں کون سا گھر ہے؟ وہ گھر ہے جس میں یتیم کی پرورش ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہو، اس کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو۔ تو عزیزان گرامی وقار، اس آیت مبارکہ کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں ان کی طرح نہیں بننا ہے جو یتیموں کو دھکے مار کر باہر نکالتے ہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا لازمی ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نماز کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک چھوٹا بچہ جو یتیم تھا، اس کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے، وہ رو رہا تھا، گڑگڑا رہا تھا۔ لوگ اپنے اپنے بچوں کو نئے لباس پہنا کر عیدگاہ کی طرف لے کر بڑھ رہے تھے۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس راستے سے آگے بڑھتے ہیں تو اس روتے ہوئے بچے کی آواز ان کے کان مبارک تک پہنچی، رکے اور اس بچے کو طلب کیا۔ بچہ حاضر ہوا اور اپنے پرسان حال کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں سے اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھاتے ہیں اور اپنے گھر میں لا کر اسے نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، نیا لباس پہناتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اے فاطمہ، جس طرح تم میری بیٹی ہو، آج سے یہ اسی طرح میرا بھی بیٹا ہوگا۔ اے فاطمہ، یہ جب میرا بیٹا ہے
تو اب یہ تمہارا بھائی بھی ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اس راستے سے بے شمار ایسے مقتدی لوگ گزرے ہوں گے، عید کے عیدگاہ کی طرف اپنے بچوں کے ہاتھ کو پکڑ کر عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے، سب کے کانوں تک کی آواز پہنچ رہی تھی، لیکن یتیموں کا سہارا، یتیموں کا پرسان حال جو ہمارا نبی ہے، اسے گوارا نہ ہوا کہ یہ بچہ روئے گڑگڑائے، عید کے دن روئے اور گڑگڑائے۔ یہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہوا۔ یہی ہمارے نبی کا اخلاق کریمہ ہے۔ ہمارے نبی یتیموں سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ اگر شان ملاحظہ کرنی ہو تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ جب بچوں کا جھرمٹ لگا ہو، ایک ساتھ مل کر کھیل رہے ہوں، کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے جائے تو اسے بیٹا نہ کہے، اسے بیٹے کا لفظ استعمال نہ کریں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس محفل میں ان کھیلنے والے بچوں میں اگر کوئی یتیم بچہ ہوگا تو اس کے دل پہ تکلیف پہنچے گی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہے۔ ہم کہاں اپنے نبی کے اخلاق کو بھول بیٹھے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے اس امر کی، اس پرفتن دور میں، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت میری سنت کو جو شخص زندہ کرے، جس وقت میری سنت ختم ہونے کے کگار پر ہو، کوئی چھوٹی سی بھی سنت ختم ہونے کے کگار پہ ہو، کوئی شخص اسے زندہ کرے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے۔ آج اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو یتیموں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ہمیں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر اگر ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، ہم نے سورۃ الماعون کی دوسری آیت کی تفسیر ملاحظہ کیا، پروردگار عالم بیان کرنے میں سننے میں کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی، اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں رب کریم ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے والا بنا۔ اپنا فضل فرما، کرم فرما، رب کریم اپنا محتاج رکھ، دنیا کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں ہمیں ایسا بنا کہ ہم صرف اور صرف تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلا سکیں۔ الہ العالمین ہمیں دنیا کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا۔ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے اور کھلانے کا ذریعہ عطا فرما۔ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں رب کریم ہمیں یتیموں کی مدد کرنے والا بنا، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے والا بنا۔ اپنا فضل فرما، کرم فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا، نیک عمل کرنے والا بنا، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ سب کے دلوں کی نیک جائز تمناؤں میں کامیاب عطا فرما۔ مسلک اہل سنت والجماعت پر تا زندگی قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔